بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 58 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم دوسرا باب شروع کر رہے ہیں، الباب الثانی، اور اس باب کے تحت ہم جو آج پڑھیں گے وہ ہے نظم قرآنی میں وجوہ خفا کا بیان۔ الباب الثانی فی بیان وجوہ الخفا فی معانی نظم القرآن بالنسبة الى اہل هذا العصر وازالة ذلك الخفا باوضح بیان۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں دوسرا باب جو ہے وہ ہے معانی نظم قرآن کے میں وجوہ خفا کے بیان میں بالنسبت الی اہل هذا العصر، اس زمانے کے لوگوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے، وازالۃ ذلک الخفا باوضح بیان، اور پھر اس ابہام کو نہایت واضح طریقے سے ہم بیان کریں گے۔ اس بیان میں جو ہے وہ دوسرا باب ہے۔ لیعلم ان القرآن العظیم قد نزل فی لغۃ العرب القحۃ المبینۃ الواضحہ، وفهم العرب معنى منطوقه بسریقتهم التي جبلوا عليها، كما قال تعالى والكتاب المبين، وقال تعالى قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير۔ وكان من مرضي الشارع الحكيم عدم الخوض في تأويل المتشابهات القرآنية وتصوير حقائق الصفات الإلهية وتسمية المبهم واستقصاء القصص وما أشبه ذلك، ولذلك قل ما كانوا يسألونه عن مثل ذلك، ولهذا لم يرفع في هذا الباب من الأحاديث إلا شيء قليل۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن کریم جو ہے ٹھیک بلا کسی فرق کے عرب کی زبان میں نازل ہوا۔ وفهم العرب معنی منطوقه بسریقتهم التي جبلوا عليها، اور ان عربوں نے اس کے الفاظ کی مراد کو اس کی فطرت اور ملکہ راسخہ کے ذریعے سمجھ لیا جس پر انہیں پیدا کیا گیا۔ کما قال تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والکتاب المبین، قسم ہے واضح کتاب کی، اور فرمایا قرآن عربیہ لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو اتارا قرآن عربی زبان میں تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، اور اس طرح فرمایا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اور فرمایا اس کی آیات مضبوط کی گئی، مزید اس کو کھول کر بیان کیا گیا، من لدن حکیم خبیر، حکمت والے خبر رکھنے والے کی طرف سے۔ وکان من مرضی الشارع الحکیم عدم الخوض فی تعبیر المتشابہات، اور شارع کی ایک مرضی متشابہات کی تفسیر و تصویر حقائق الصفات الالہیہ، اور صفات ربانی کے حقائق کی منظر کشی، و تسمیت المبہم، اور مجمل کی تعیین، واستقصاء القصص، اور واقعات کی تفصیلات، وما اشبہ ذالک، اور اس کے مشابہ چیزوں میں نہ پڑھنے کی تھی۔ ولذلک قل ما كانوا يسألونه صلی اللہ علیہ وسلم عن مثل ذالک، اسی وجہ سے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میں سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے۔ وَلِهَذَا لَمْ يُرْفَعْ فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ الْأَحَادِيثِ إِلَّا شَيْءٌ قَلِيلٌ، اور اسی وجہ سے اس باب میں احادیث میں سے بہت کم چیزیں مرفوع ہیں۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی دوسرا باب شروع کر رہے ہیں جس میں معانی نظم قرآن میں خفا کے اسباب کا ذکر ہے۔ ہم آج کے سبق میں اس کی تفصیل اور تشریح پڑھیں گے۔ قرآن کا جو نزول کا زمانہ ہے وہ عربی زبان کے حوالے سے عروج و ترقی کا زمانہ ہے، یعنی جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت عربی زبان کا جو ہے وہ بول بالا تھا، اور عربی زبان کی ترقی اور عروج کا زمانہ تھا۔ اہل عرب قرآن کی زبان اور اس کے لب و لہجہ کو خوب سمجھتے تھے۔ صرف چند مقامات پر اہل عرب کو مراد متکلم کو سمجھنے کے لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے. لیکن بعد میں جب عرب و عجم کا اختلاط ہو گیا اور عربی زبان کا بھی زور ٹوٹ گیا تو اہل عرب کی نظر میں بہت سی آیات مبہم ہو گئیں، غیر واضح ہو گئیں. پھر ابہام کو ختم کرنے کے جو ہے وہ طریقے ہم اس سبق میں آج پڑھیں گے اور ابہام کے اسباب پر روشنی ڈالی جائے گی. تو اس وجہ سے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ باب قائم کیا ہے. اس میں جو ہے دوسرے باب میں ابہام اور خفا کے جو اسباب ہیں کہ اہل عرب کی نظر میں بھی وہ آیات مبہم ہو گئیں اور اس کے بعد جو عجم کے لوگ تھے وہ تو بے زبان ٹھہرے، تو ان کے نزدیک بھی جو ابہامات پائے جاتے ہیں بعض آیات کے اندر، تو اس ابہامات کے اسباب کیا ہیں اور اس ابہام کو ختم کرنے کے طریقے کیا ہیں اس کے اوپر بات کی جائے گی. اب یہ جو عبارت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے لِيُعْلَمَ أَنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ بِلُغَةِ الْعَرَبِ، تو اس میں مصنف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کریم صحابہ کرام کے لیے اتنا واضح، عام فہم اور آسان تھا کہ اسے سمجھنے کے لیے کسی مفسر کی تفسیر کی ضرورت نہیں تھی. اس پر دو دلیلیں آپ کے سامنے موجود ہیں. نمبر 1، قرآن کریم ان کی مادری زبان میں نازل ہوا تھا تو قرآن کریم کے اسلوب میں جدت و ندرت تو تھی لیکن اتنی نہیں تھی کہ ناقابل فہم حد تک پہنچی ہوئی ہو. یعنی قرآن کا جو اسلوب بیان ہے وہ ذرا جدید ہے، اس کے اندر جدید چیزیں ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ ندرت پائی جاتی ہے لیکن اتنی نہیں ہے کہ ناقابل فہم حد تک ہو اور اس کو سمجھنے میں مشکل ہو. کیونکہ قرآن نے جو ہے وہ نئے اسلوب میں بھی اہل عرب کا جو قدیم اسلوب تھا اس کے رنگ ڈنگ کا جو ہے وہ خیال رکھا ہے، اس لیے قرآن سمجھنا ان کے لیے آسان تھا. دوسری دلیل یہ ہے کہ جن آیات کو سمجھنے میں پریشانی ہوئی بعد کے لوگوں کو وہ دو قسم کی ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں یعنی متشابہات ہیں، اور نمبر 2، وہ آیات ہیں جن میں گزشتہ اقوام اور انبیاء کے واقعات کا بیان ہے. قسم اول جو ہے یعنی متشابہات، اس میں دشواری کا جو سبب ہے وہ صفات خداوندی کے مخفی حقائق جن کے ادراک سے عقل انسانی عاجز ہے، کیونکہ بشر کی قوت فکر محدود ہے اور رب العالمین کے جو اوصاف اور کمالات ہیں ان کی بلندیاں لامحدود ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ متشابہات کو سمجھنے میں دشواری پیش آئی. اور جو دوسری قسم ہے یعنی وہ واقعات جو ہے گزشتہ اقوام اور انبیاء کے، اس میں جو دشواری کا سبب جو ہے وہ واقعات کی وہ تفصیلات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا، ان کا ذکر ہی نہیں چھیڑا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا. کیونکہ قرآن کا جو مقصد ہے، مقصد نزول جو ہے، اس کے لیے ان کی تفصیلات کا بیان کرنا ضروری نہیں تھا، ضرورت ہی نہیں تھی اس مقصد کے لیے جو ہے ان واقعات کی تفصیلات کو بیان کیا جائے. اسی لیے صحابہ کرام جو تھے وہ ان دونوں الجھنوں سے الگ تھلگ رہے، ان کو ان الجھنوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، نہ متشابہات کی تعویلات میں وہ پڑھے اور نہ ہی ان واقعات کی غیر ضروری تفصیلات میں اپنے آپ کو الجھایا. تو لہٰذا کسی قسم کی مشکلات سے وہ محفوظ رہے. سچی بات بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی ایسا منظور تھا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ اصل مقصد جو ہے نزول قرآن کا تزکیہ، تذکیر اور عبرت و موعظت جو ہے اسی میں اپنی فکری صلاحیتوں کو صرف کریں، ان کو چھوڑ کر اپنی فکری صلاحیتوں اور دماغی کاوشوں کو اگر آیات متشابہات کی تفسیر یا ان واقعات کی غیر ضروری تفصیلات میں لگائیں گے تو خواہ مخواہ وقت کا ضیاع ہے. جو اصل مقصد ہے قرآن کا تزکیہ اور تذکیر اور اسی طرح عبرت و موعظات وہ پس پشت چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی یہ منظور تھا، اس لیے صحابہ کرام جو ہے ان دونوں الجھنوں سے دور رہے اور انہوں نے نہ متشابہات کی تفسیر کی، تعویلات کی، اور نہ ہی ان واقعات کی جو ہے وہ غیر ضروری تفصیلات میں پڑے.
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں جو ہے وہ کھوٹ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو وہ اتباع کرتے ہیں ان چیزوں کی جو متشابہ ہیں۔ تو ان آیات میں بھی متشابہات کی تعویل و تفسیر میں پڑھنے کو دل کی کجی اور دل میں کھوٹ اور عقل کا فطور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان کے اس میں پڑھنا جو ہے عقل کا فطور ہے اور دل کی کجی ہے۔ تو اس وجہ سے صحابہ کرام تو ان الجھنوں میں نہیں پڑے۔ اسی لیے جو ہے اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے متشابہات کا کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ متشابہات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو ان کا علم نہیں دیا۔ ان کی تعویل و تفسیر میں پڑھنا قلب کی کجی اور عقل کا فطور ہے، اور نہ ہی کوئی شرعی مسئلہ متشابہات کی تعویلات پر موقوف ہے، تو لہٰذا ان میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا، اپنے پاس رکھا ہے۔ تسمیت المبہم، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا، لیکن مفسرین نے تحقیق اور تفتیش میں وہ اس کی جو ہے وہ پڑھ گئے، جیسے کہ اصحاب کہف کا ذکر آتا ہے، ان کے کتے کا ذکر آتا ہے قرآن کریم کے اندر، تو مفسرین اس کھوج میں پڑ گئے کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے جن پرندوں کو ذبح کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو آواز دی تو وہ زندہ ہو کر واپس ان کے پاس آ گئے، تو ان پرندوں کی انواع کی تعیین کہ وہ کون کون سی قسم کے پرندے تھے اور ان کی کیا تفصیل تھی، اس میں مفسرین پڑ گئے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اصحاب کہف کے نام کیا تھے، اگرچہ کوئی ضروری نہیں تھا ان کی کھوج میں پڑھنا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی جو صاحبزادی بلانے آئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہ چھوٹی تھی یا بڑی تھی اور اس کا نام کیا تھا، اور جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ان میں سے کس کے ساتھ ہوا تھا۔ اسی طرح جس درخت کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا وہ کون سا درخت تھا، اس طرح کے دیگر جو مبہمات تھے مفسرین ان کے اندر پڑ گئے، تو تسمیت المبہم سے یہ چیزیں مراد ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے الباب الثانی کے تحت نظم قرآن کے معانی میں ابہام کے اسباب کے بیان میں صحابہ کرام کے فہم قرآنی کا ذکر تفصیل سے پڑھا ہے، اور اس کے اندر ہم نے جو مصنف نے دعویٰ کیا کہ ان کو جو ہے وہ ضرورت نہیں تھی اور وہ جو ہے قرآن کریم ان کے لیے اتنا آسان عام فہم تھا اور واضح تھا کہ انہیں زیادہ پوچھنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی، یہ ایک دعویٰ تھا متن میں صحابہ کرام کے حوالے سے، تو اس کے اوپر 2 دلیلیں ہم نے پڑھی ہیں۔ آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ متشابہات کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا مسلک کیا ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، وہ کون سی آیات ہیں جن کے سمجھنے میں بعد کے لوگوں کو دشواری ہوئی، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔